السمیع العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت خراب کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان کے ساتھ، والعزا، اور تکلیف کے ساتھ، کالذی، ایسا صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے، ينفق مالہ رئاء الناس، کالذی، وہ شخص، ينفق مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک چٹان جیسی ہے، علیہ تراب، کے جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پس پہنچے اسے بارش، فترکہ صلدا، پس اس کو بنا دے چٹیل میدان، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمائی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اور اپنے اعمال اور صدقات کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، نیت ٹھیک ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ان شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو سارے کے سارے اعمال رائگان ہیں۔ ایمان کی شرط لگائی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کفار بھی جتنے نیک اعمال کرتے ہیں
مثلاً آپ اسپتال بناتے ہیں اور وہاں مریضوں کا مفت میں آپریشن ہوتا ہے، آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے، پیٹ کا آپریشن ہوتا ہے، بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بہت سے کافر، یورپ کی بڑی تنظیمیں، کفار کی تنظیمیں، تنظیم کہہ دیں یا اس کو این جی او کہہ دیں یا این جی اوز کہہ دیں، وہ آپ دیکھیں دیہاتوں کے اندر راستے بنا رہی ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا کام ہے بظاہر، کنویں نکالتے ہیں، پیاسے پانی پیتے ہیں، انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہیں، ہمارے علاقے کے اندر وہاں سیلاب آیا 92 کے اندر، وہاں پورے علاقے میں انہوں نے مسجدیں بنائی، کافروں نے، انگریزوں نے مسجدیں بنائی۔ اب دیکھیں مسجد بنانا یہ بظاہر کتنا اچھا کام ہے، کنواں نکالنا اچھا کام ہے، راستہ بنانا اچھا کام ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اچھا کام ہے، کسی دکھیارے کے کام آ جانا یہ اچھا کام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان لوگوں کو ان کے کاموں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا فرمائیں گے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے دنیا میں تو ان کو فائدہ ملے گا، ظاہر ہے ان کی شہرت اچھی ہوگی، ان کی حکومت مستحکم ہوگی، دنیا کے اندر ان کا نام ہوگا، شاید دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اور فائدے بھی دیتے ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی کسی قسم کا اجر نہیں ہے۔ آخرت میں اگر آپ اجر لینا چاہتے ہیں تو اس اجر لینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس کلمے کے بغیر آپ جتنے مرضی اعمال کرتے جائیں تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک داریا ٹیپ آدمی تھا، جس طرح آج بعض لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ آ کے کہنے لگا حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، ایک کلمہ ایک آدمی پڑھتا ہے، صرف ایک کلمہ، ایک کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اگر معمولی نیکی بھی کرتا ہے، چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ راستے پر جاتے جاتے ایک کانٹا اٹھا کے اس کو علادہ کر دیتا ہے، راستے کو کشادہ کر دیتا ہے، راستے سے ایذا دینے والی چیز ہٹا دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بھی اس کے نام اعمال میں جائے گی اور یہ اس کے لیے کل نجات کا باعث بنے گی۔ تو ایک آدمی ایک کلمہ نہیں پڑھتا، ایک صرف کلمہ نہیں پڑھتا، اور وہ لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس نیکی کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، علماء تھے، ان کو اللہ پاک نے بڑے ذہن دے رکھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے بلیک بورڈ پر یا لکھا ایک، آپ نے فرمایا دیکھو یہ ایک لکھا ہوا ہے، کہنے لگا باقی ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کے آگے آپ صفر ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ 10 بن جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اور صفر ڈالو، ایک اور 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 ڈالو، کروڑ بن گئے۔ تو آپ نے صرف ایک کو مٹا دیا، کس کو بجایا؟ ایک کو بجایا۔ اب اس سے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا بنا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجازی ہے کہ اگر یہ ایک ہو تو یہ آگے جتنے لگائے ہوئے صفر ہیں
یہ کروڑوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اربوں میں چلے جاتے ہیں، خربوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایک نہ ہو تو ان کی ویلیو صفر ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ آپ کے تو صفر ہے، صفر ہے، صفر ہے، صفر ہے، صفر ہے، تو یہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح کہا کہ یہ ایک کلمہ ہے، اگر یہ پڑھ لیا جائے تو راستے سے کانٹا اٹھاؤ گے تو یہ بھی نامہ اعمال میں جائے گا اور کل قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ یہ ایک ہی ہے، اگر کلمہ پڑھو گے تو تم جانور کی قربانی کرو گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی مینگنی کو بھی اٹھا کے محفوظ کر کے اپنے ہاں اس کو پال کر کل قیامت کے دن اتنا بڑا بنا دوں گا کہ اس کا وزن جب تولا جائے گا تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک ہی ہے، ایک کلمہ۔ تو اس لیے ایمان لانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرنا، عمل کرنا، اب اس کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آگے چونکہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شرطوں میں ایک اور شرط بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر آپ کسی پر خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد جہاں آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، دوسری چیز یہ کہ آپ کے اندر اخلاص ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پائے جانے کے باوجود آپ خرچ کر کے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ایمان تو پایا جاتا ہے نا، مسلمان ہو تو ظاہر ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرو گے، مسلمان ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کی روشنی میں خرچ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خرچ ان ساری شرائط کے باوجود اگر تم خرچ کرنے کے بعد ریاکاری کرو گے، دکھلاوا کرو گے، نمود کرو گے، نمائش کرو گے اور خرچ کرنے والے پر احسان چڑھاؤ گے، احسان جتلاؤ گے یا اس کو تکلیف پہنچاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تمہارا خرچ کیا ہوا باطل ہو جائے گا۔ ایمان کے باوجود یہ نہیں مسلمان ہو گیا جی میں سیدھے مسلمان ہاں، اساں خرچ کیتے تھے یاد کر کے تھے کیا ہو گیا۔ اب علماء نے یہاں ایک اور بات لکھی ہے، آپ جس آدمی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، مثلا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد آپ یہ کہہ دیتے ہیں 100 سال کے بعد، اور جی یہ تے اس تک کھاندہ رہے ہیں، اس کو تے اسی دین دے رہے ہیں، اس کو تے اسی پال دے رہے ہیں، یہ تے اسنے ٹکڑیاں تے پلدہ رہے ہیں۔ تو اب جب آپ نے یہ بات کی، بات کرتے ہی آپ کا دیا ہوا سارے کا سارا رائگان ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں تیرے پاس لینے کے لیے کچھ نہیں، تو نے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ایک اور بات آگے قرآن کریم کے اندر آ بھی رہی ہے، فرمایا اگر آپ کے پاس ایک سائل آتا ہے مانگنے کے لیے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ ہٹا کٹا ہے، جوان ہے اور جانتے بھی ہیں کہ جی یہ ویسے مانگ رہا ہے، یہ پیشہ ور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو آپ نے اگر اس کو کوئی نصیحت بھی کرنی ہے تو پیسے دینے کے بعد نصیحت نہ کریں بلکہ پیسے دینے سے پہلے نصیحت کریں، کیونکہ پیسے دے کر اگر آپ نے کہا اور چلو جنے میں دے تے چھوڑن ورے مگو پتہ ہے تو ایجیں اوتے جے جب یہ ور تود اپنے دے کے برباد کر چھوڑے۔ اگر آپ نے کوئی نصیحت کرنی ہے تو پہلے بٹھاؤ اور اس کو کہو بھائی اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو۔ اگر پہلے کر کے پھر پیسے دے دو گے تمہارا اجر باقی رہے گا۔ کدے پیسے دے کے پیچھے تو اس کو گلا آخیاں اس دی دل آزاری کی تھی تے اپنے پیسے تباہ کر کے رکھ چھوڑے۔ بالمن والعذا۔ ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ یاد نہ کریں، اس کی وجہ کہ مثلا آپ نے کسی کو پالا، کسی کو گھر میں رکھا، کسی کو کھلایا، کسی کو پلایا، کسی کو پہنایا، کسی کے ساتھ آپ نے اچھائی کی، اور اچھائی کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جس کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے وہ بدلہ برائی کے ساتھ دیتا ہے۔ اب جب اس کی طرف سے ایذا پہنچے تو شریعت یہ کہتی ہے پھر بھی آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہنا
وہ جو کرتا ہے جیسے کرتا ہے، لیکن آپ نے اپنا دیا ہوا یاد اس لیے نہیں کرنا کہ اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کا دیا ہوا سارے کا سارا رائگان چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات کے اندر فرمایا، اور اس کی مثال کیسے دی؟ اللہ نے فرمایا جو دے کر یاد کرتا ہے یہ اسی کاشتکار کی طرح ہے۔ پہلے اس کاشتکار کی مثال بیان فرمائی کہ جس نے ایک چٹان پر مٹی ڈالی، اس کے اندر بیج رکھا، اب وہ خوش ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیچے انگور بھی نکل آئے، چھوٹے چھوٹے وہ بیج سے وہ بیج پھٹا اور چھوٹی چھوٹی انگوریاں نکل آئی، اور وہ دیکھتا ہے بڑا خوش ہے کہ جی اب میرا کھیت ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچانک ایک آندھی آئی اور بارش ہوئی زور کی، اور وہ سارے کا سارا بیج بھی چلا گیا، وہ انگوریاں بھی چلی گئی، مٹی بھی چلے گی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس نے اس کو چٹیل میدان بنا کے رکھ دیا۔ فرمایا ریاکاری کا صدقہ اس طرح تجھے صاف چٹیل میدان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو مت باطل کرو، مت خراب کرو صدقاتکم اپنے صدقوں کو، بالمن احسان چڑھا کر، والاذی اور تکلیف دے کر۔ احسان بھی نہ چڑھاؤ اور تکلیف بھی نہ دو۔ ظاہر آدمی جب احسان چڑھاتا ہے تو تکلیف بھی پہنچتی ہے جس پر صدقہ کیا ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ اس شخص کی طرح جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سخی کو لائیں گے، اس کو خدا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تو نے کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے مال خرچ کیا، میں مسجدیاں بڑھائیاں، میں مدرسے بڑھائے، میں لنگر چلائے، لنگر خانے چلائے، میں لوگوں کو کپڑے بڑھا کے دیتے، بسترے بڑھا کے دیتے، میں ایاں کیتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے یہ تو نے اس لیے دیا تھا، تو نے تختیاں بھی تو لگوائی تھی، بورڈ بھی تو لگوائے تھے، ڈالڈے کا ڈبہ تو نے دیا، اوپر اپنی تصویریں بھی تو نے چھاپی ہیں نا، کارٹنوں پر بھی تیرا نام تو لکھا ہوا تھا نا۔ تو یہ اس لیے تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، فقد قال، وہ تجھے تو کو لوگوں سن سخی آخ کے دا کہ جناب بڑا سخی ہے، اے بن دے فلانے پیکج دیں دے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مولوی آسی، علماء دا ایک طبقہ آسی، واسن جی اساں بڑے درس دیتے، بڑیاں تقریراں کیتیاں، لوگوں کو ترجمے پڑھا لے، قرآن مجید پڑھا لے، او جناب بڑی یہ ہوا وہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اللہ تو بچائیں، اے اللہ تو بچائیں، اے اللہ تو بچائیں، اللہ تو پناہ دیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے تو اس ہستے آخے ہے تاکہ لوگ تجھے عزت کرن، لوگ تجھے عالم کہیں، فقد قال، لوگاں تو کو آخے دا خطیب پاکستان، توتی چمستان، فلانا دے قدوۃ العلماء، قدوۃ السکلاء، ہون بڑے کل کرنا ہستے کیا ہے تھے تڑے ہستے کچھ بھی نہیں۔ اس طرح شہید بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح دھتکار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کے اندر اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اخلاص کے اندر ذرا بھی کمی آ گئی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے، سخی کی مثال بھی ایسی ہے۔ فرمایا مالہ رئاء الناس، جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر بھی ایمان۔ ظاہر ہے جو آدمی ریاکاری کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لوگ نمازی کہیں، حج کرتا ہے لوگ حاجی کہیں، سخاوت کرتا ہے لوگ سخی کہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں علم پڑھتا ہے لوگ عالم کہیں، خطبہ دیتے ہیں لوگ خطیب کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب۔ واہ قرآن تیرے سمجھانے پر بھی قربان جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی چٹان جیسی ہے جس چٹان پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کو بارش پہنچے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، ظاہر ہے چٹان پر بارش لگے گی مٹی ٹھہر نہیں سکتی، اس کو چٹکل لا يقدرون علی شیء مما کسبوا،
پھر وہ جو انہوں نے بیج ڈالا تھا نا اس کو بھی بچانے پر قادر نہیں ہوتے، سارا مٹی میں مٹی ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے، اخلاص عطا فرمائے، ہماری اللہ نیتوں کو درست فرمائے، ریاکاری سے نمود سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔